قرآن نافہمی کا اولین سبب یہ ہے کہ والدین کی اس کے بارے میں کچھ توجہ نہیں ہوتی، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ قرآن کریم کو ایک مشکل ترین کتاب سمجھ لیا گیا ہے۔ قرآن نافہمی کا ایک سبب ہمارا نظام تعلیم بھی ہے کہ قرآن ہدایت، رحمت اور شفا کا موجب ہے، تسکین قلب کا ذریعہ ہے، آفات و مصائب اور پریشانیوں کو حل کرنے والا ہے۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، مزاروں اور آستانوں کا وجود بھی قرآن فہمی کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ السلام علیکم میرے معزز سامعین، آج میں قرآن نافہمی اور قرآن سے دوری کے چند اسباب بیان کروں گا۔ قرآن نافہمی کا اولین سبب یہ ہے کہ والدین کی اس کے بارے میں کچھ توجہ نہیں ہوتی کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوانی چاہیے، بلکہ انہیں اپنے صرف بچوں کی دنیوی تعلیم ہی کی فکر ہوتی ہے، حالانکہ قرآن کی تعلیم کی زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ جو نہ صرف بچوں کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے بلکہ والدین کے لیے بھی دونوں جہانوں میں شرف و عزت کا باعث ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ قرآن کریم کو ایک مشکل ترین کتاب سمجھ لیا گیا ہے، اور یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ اسے سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں، اس لیے عام لوگوں کو چاہیے کہ وہ کسی عالم دین ہی کی اتباع کریں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا جاتا اور یا پھر محض تلاوت ہی پر اتفاق کر لیا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نہ صرف آسان بنایا ہے بلکہ بار بار اس کا اعلان بھی فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ قمر میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، کوئی ہے غور و فکر کرنے والا۔ اور قرآن کریم کے آسان ہونے کا ثبوت یہ بات بھی ہے کہ اس میں کہیں بھی منطق و فلسفہ کے ذریعے کوئی بات نہیں سمجھائی گئی، بلکہ ہر بات سادے اور عام فہم انداز میں بیان کی گئی ہے۔ اگرچہ قرآن کریم میں بعض مقامات کو قدر تفصیل و تشریح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسے مسائل وراثت و قصاص وغیرہ، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس کتاب کو سرے سے ہاتھ ہی نہ لگایا جائے، بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کسی عالم دین سے پوچھ لینی چاہیے۔ محض مشکل کتاب کا بہانہ لگا کر ساری عمر قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگانا شیطانی فریب کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن نافہمی کا ایک سبب ہمارا نظام تعلیم بھی ہے کہ جو انگریز کی دین ہے، اور اس نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایسا نظام تعلیم چھوڑا ہے کہ اگر یہاں کے مسلمان کافر نہ بنے تو کم از کم مسلمان بھی نہ رہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج اگر ابتدائی کلاسز سے لے کر یونیورسٹی لیول تک کے کورس کو دیکھا جائے تو شاید ہی کہیں اللہ اور اس کے رسول کا نام نظر آئے، اور اگر اسلامیات کو لازمی کیا بھی گیا ہے تو وہ بھی باقی مضامین کے مقابلے میں سوائے ایک مذاق کے اور کچھ نہیں، جس سے چند مختصر سے اسلام کے بارے میں معلومات تو طالب علم کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اسے یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ اسے ایک سچے مسلمان کی طرح کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ اس لیے قرآن فہمی کے راستے میں سے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہمارا موجودہ سیکولر نظام تعلیم بھی ہے، جسے حتیٰ الی مکان بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی عظمت و فضیلت اور فوائد ثمرات سے جہالت بھی قرآن نافہمی کا ایک سبب ہے، یعنی جب کسی کو یہ علم ہی نہیں کہ قرآن ہدایت، رحمت اور شفا کا موجب ہے، تسکین قلب کا ذریعہ ہے، آفات و مصائب اور پریشانیوں کو حل کرنے والا ہے، تو پھر کیسے کوئی اس کے قریب جائے گا اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا؟ یہ بات ایک سوالیہ نشان ہے۔ لوگوں کو صرف یہی پتہ ہے کہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے، اسے خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر کسی اونچے مقام پر رکھنا چاہیے، جہیز میں لڑکیوں کو تحفہ دینا چاہیے، اس پر ہاتھ رکھ کے گواہی دینی چاہیے، اور ایسے کئی کام
حالانکہ اگر انہیں قرآن کریم کی تلاوت، تفہیم، تعلیم و تحفیظ اور تدریس کے فضائل کا علم ہو تو یقیناً اس کا قرآن سے تعلق ایسا نہ ہو جیسا کہ آج نظر آتا ہے۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، مزاروں اور آستانوں کا وجود بھی قرآن فہمی کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ مزاروں اور آستانوں پر جو کچھ مشرکانہ حرکات ہوتی ہیں، یعنی غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے، نظر و نیاز، سجدے، چلہ کشی اور شرکیہ ایسے کئی کام اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے تو جا بجا قرآن میں ان کی مخالفت و ممانعت نظر آئے گی، اور مزاروں پر بیٹھے جعلی پیروں اور مجاوروں کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ لہٰذا اس گروہ کی یہی کوشش ہے کہ عوام کو قرآن کی تعلیم و تفہیم سے دور ہی رکھا جائے، تاکہ نہ وہ قرآن سمجھیں اور نہ ہی انہیں ان کی حقیقت کا علم ہو۔ اور میرے معزز سامعین، میرے یوٹیوب چینل داڑھی والا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور مت بھولیں اپنی دعاؤں میں خلیل احمد کو اللہ نگہبان۔